السلام علیکم ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کیجیے سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس پروگرام میں آپ کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں جو مذہب سے فقہ سے متعلق ہوتے ہیں، آپ کے مسائل ہوتے ہیں، اس پہ جواب دیتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ حجت الاسلام مسلمین مولانا سید عباس عابدی صاحب موجود ہوتے ہیں اور جو آپ کے تمام سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ میری خوش قسمتی آپ کے ساتھ ہوں۔ مولانا صاحب ٹیلی فون اجازت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام انکل، مولانا میں سے گیرواز گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ آج سب سے پہلے میں آپ دونوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں بی پاک کی ولادت کی، اور مولانا سے میں آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے بڑوں کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گھر کا سامان جگ گلاس اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس کو ٹائٹل دے دیتے ہیں غنی کا۔ اگر کوئی مولا علی کے پاس آتا ہے جسٹس اور انصاف کے پوچھنے کے لیے تو پھر وہ اپنے آپ کو ٹائٹل دے دیتا ہے فاروق کا۔ تو مولانا آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ ان کو ٹائٹل دیتے ہیں، کیا یہ ان کی بات مان کے آج کل قتل و غارت اور بینک ڈکیتیاں کر رہے ہیں، یا کہ ان کی باتوں کو انکار کر کے یہ قتل و غارت اور بینک ڈکیتیاں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جن کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کو بھی نہیں صحیح مانتے، کہ ان کے بکوز ان کے بڑے اپنی غنی بنتے ہیں اور اپنی چیزیں اللہ کے راہ کے اندر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کتا مرے تو میں اس کے لیے رسپانسیبل ہوں۔ تو کیا یہ ان کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں یا ان کی باتوں کو مان کے قتل و غارت اور بینک ڈکیتیاں کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار یور کال۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے۔ جی پلیز، آپ انٹروڈکشن دیں گے؟ کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام غلام سخی ہے اور میں ایک سوئس سے بات کر رہا ہوں۔ غلام سخی صاحب فرمائیے۔ سوئس۔ جی جی بولیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ ماؤتھ واش ہم لوگ روزانہ تقریباً یوز کرتے ہیں، کبھی کبھار اس میں لکھا ہوتا ہے الکوہل، کیا اس کے استعمال کرنے سے کچھ مطلب حلال ہے، یا کہ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پلیز؟ تھینک یو جی۔ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب یقینی طور پہ دے دیا جائے گا۔ دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز، آپ لائیو ہیں، فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ سید مجاہد سے لندن سے کر رہا ہوں جی، قبلہ کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور ورحمۃ آپ کی خدمت میں بھی۔ اللہ۔ اچھا، میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں جی۔ نمبر 1 جی فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا، بھی آدھا گھنٹہ پہلے بھی ایک چینل پہ وہ بتا رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو وہ سارے کے سارا دین اسلام پہنچا کے اور باقی معاملات امت کے حوالے کر کے چلے گئے، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب دین کے معاملات میں جو کچھ بھی رسپانسبل ہے وہ امت ہے۔ وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ درود پاک میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں، اور یہ جو ہمارے برادران اہل سنت یہ نماز پڑھ رہے ہیں جس میں عالم امت سے وہ مراد لے رہے ہیں امت، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ابھی بیان فرما رہے تھے ایک چینل پہ کہ میدان عرفوں میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بہت صریح گمراہی ہے کہ یہ مولا علی کی فضیلت اس آیت کے اندر جو موجود ہے، اس کے شان نزول میں، اس کو چھپا کے اس کو حج کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ 3 بہت بڑی یہ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ اپنے چینلوں پہ۔ نمبر 1 یہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت، دوسرا درود پاک، اور تیسرا رسول خدا جب دنیا سے گئے تو اپنے سارے معاملات جو ہے نا وہ امت کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے، کسی کو نصب نہیں کیا، نامزد نہیں کیا۔ اب امت جانے قیامت تک ہدایت امت نے ہی کرنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ شکریہ بہت بہت حسین صاحب کال کرنے کا، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے۔ اور مولانا صاحب جی جناب ایک کالر اور ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی پلیز، آپ لائیو ہیں، تعارف کرائیں گے؟ جی میں انسا بول رہی ہوں لندن سے۔ علیسا لندن سے، جی فرمائیے۔ جی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شادی کا ایک عام لڑکے سے شادی کرنے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں گے
کیونکہ اکثر اس بارے میں ہماری بحث ہوتی رہتی ہے، تو میں مولانا صاحب سے چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ ٹھیک، شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ دیکھتے رہیں، آپ کو جواب ضرور ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال میں کافی 5 سوال ہو چکے ہیں ہمارے پاس جی، اور سوالوں کی طرف اگر چلتے ہیں ہم. ٹائٹل، بڑے بڑے ٹائٹلز ہیں جی، وہ ذہن میں تو آیا تھا، نام بڑے درشن چھوٹے. تعلیمات ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملی، لیکن غنی بھی ہو گئے، فاروق بھی ہو گئے، سب کچھ ہو دیکھیے گیا. ٹائٹلز کی 3 قسمیں. انسان خود اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگائے، یا اس کا کوئی مداح، اس کا کوئی چاہنے والا، یا حکومت کی طرف سے کوئی ٹائٹل ملے. تیسری قسم ہے کہ خدا یا اس کے رسول کی طرف سے ٹائٹل ملے. مولا کائنات کے جتنے القاب ہیں، باقی معصوم اماموں کے جتنے القاب ہیں، جتنے ٹائٹلز، جتنے خطابات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں. جبکہ باقی لوگوں نے یا کسی اور کا خطاب لگایا ہے خود اپنی زندگی میں، یا ان کے جانے کے بعد بنو امیہ نے ان کو بڑھانے کے لیے مولا کائنات کے خطابات چرا کر کے ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیے ہیں. حدیث ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں معتبر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، ایک حدیث میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس امت میں صدیق اکبر علی علیہ السلام ہے، فاروق اعظم مولا علی کا لقب ہے. خود مولا علی نے بھی فرمایا کہ یہ خطاب میرا ہے. سنن ابن ماجہ جیسی سیاہ ستہ کی ایک کتاب کہ جس کے اندر مولا علی کی طرف سے مستند حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، اور جو میرے علاوہ کوئی کہے گا، میرے بعد جو بھی کوئی کسی اور کے لیے کہے گا وہ جھوٹا ہوگا. یہ القاب الہی القاب ہے. بعض لوگوں نے اپنی طرف سے یا خود یا ان کے کسی چاہنے والے نے یا پھر بنو امیہ نے القاب سے نوازا ہے. اچھا، ایک دوسرا پہلو اس سوال کا یہ بھی ہے کہ جب ان کے ٹھیک ہے ٹائٹلز انہوں نے رکھ لیے اپنے اس قسم کے کہ جی غنی بھی ہیں، فاروق بھی ہیں، عدل بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تعلیمات جو ہے یا ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو فالو کرنے کے بجائے دہشت گردی، قتل، جی ہاں، جی ہاں. یہ اصل میں بنیادی طور پر جب دین کو آپ نے دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے نا، جو کہ لب لباب ہے. جتنے بھی حکمران ہیں، مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کو اگر آپ الگ منہا کریں، کیونکہ وہ ایک الہی شخصیت تھی، آپ حکمرانوں کی زندگی میں آپ جھانک کے دیکھیں گے تو حکمرانوں نے ہمیشہ اپنی دنیا کو دین کی خاطر نہیں اپنایا ہے. انہوں نے ہمیشہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے دین کو استعمال کیا ہے، دین کا استحصال کیا ہے، دین کو پہنا ہے، دین کو بس لبادہ پہن کے دین کو استعمال کر کے دین کا نام لے کے دنیا کو بیوقوف بنایا ہے، خود بھی دنیا کو لوٹتے رہے. ایسی جب فکر ہے اور اس فکر کے جو بھی ہوں گے، جس شکل میں بھی ان کو فائدہ ہونے والا ہوگا، وہ دین کو فائدہ اٹھائیں گے، دین کا نام لیں گے اور دنیا کو اپنے آباد کریں گے. ابھی دیکھیں دہشت گرد جتنے بھی ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، تکبیر بلند کرتے ہیں، نماز سے زیادہ اللہ اکبر وہ کسی کو ذبح کرنے میں جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ دہشت گردی، یہ غیر انسانی حرکت، یہ درندگی، یہ حیوانیت جو ہے، اس کا دور دور سے کسی دین سے، مذہب سے بھی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی بے حیا دین کا نام استعمال کرتے رہتے ہیں. جزاک اللہ. مولانا صاحب، غلام حسین صاحب سوئٹزرلینڈ سے، الکوہول، ماؤتھ واش. جی، ماؤتھ واش میں الکوہل ملا ہوگا یا پھر پرفیوم، باڈی اسپرے. جی جی. الکوہل کی 2 قسمیں ہیں، ایک انڈسٹریل ہے اور ایک نان انڈسٹریل ہے. نان انڈسٹریل جو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں آ جاتی ہے، اور الکوہل کو جیسے پیتے ہیں لوگ شراب وغیرہ اس طرح کی چیزیں. جو نان انڈسٹریل ہے وہ تو حرام ہے کسی صورت میں، اس کا خریدنا، بیچنا، استعمال کرنا، تینوں چیزیں حرام ہیں. رکھنا اس کا کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت میں الکوہل جو کہ نان انڈسٹریل ہے. لیکن جو انڈسٹریل الکوہل ہے کہ جو پرفیوم میں تھوڑی سی اس کی مقدار ملتی ہے،
جو کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں آتی وہ استعمال کے، ماؤتھ واش میں ہے یا پھر کسی اور باڈی اسپرے میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، تو ایسی الکوہل کی ملاوٹ سے چیزوں کا استعمال ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ماؤتھ واش جیسی چیز کو اوائڈ کریں جس میں الکوہل ہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن پرفیوم، باڈی اسپرے وغیرہ میں اگر الکوہل ہو بھی تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ انڈسٹریل ہے اور اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے۔ کیا ہونا صاحب، اس کو اگر ہم ایک جگہ جمع کریں گے تو کیا الکوہل ہر اس جگہ حرام ہے جہاں لذت کے لیے لیا جائے؟ نہیں، لذت کی بات نہیں ہے، استعمال پینے کے لیے بھی انسان جو ہوتا ہے لذت نہ بھی ہو، نشہ ہوتا ہے تو وہ تو حرام ہے ٹوٹلی۔ جو کہ انڈسٹریل الکوہل ہے کہ جو پرفیوم میں، باڈی اسپرے میں، ماؤتھ واش وغیرہ میں تھوڑی سی اس میں مقدار ڈالی جاتی ہے، وہ اس کا استعمال جائز ہے۔ جی جناب، اس کے بعد سید مجاہد حسین صاحب لندن سے تھے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال، اور آج کل جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے مختلف چینلز کے اوپر، یقینی طور پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے چینلز الگ الگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یقین مانے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، اسلام کو ٹریڈ کرتے ہیں، وہ اپنے لیے عذاب قبر اور عذاب جہنم کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو اسلام کو ٹریڈ کرتے ہیں، جو اس کا لبادہ پہن کے آپ کو، ان کی خود اپنی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں اور دوسرے جو عالم حق ہیں، جو علماء حق ہیں، جن کے پاس پوری ریسرچ ہے، جو پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے معیار میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا، وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، نہ کوئی ان کے پاس کوئی ریسرچ ہوتی ہے، نہ ریفرنسز ہوتے ہیں، گڑھے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، اب یہ بھی تو کتنی گڑھی ہوئی بات ہے نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے سپرد کر گئے معاملات؟ ایک ہمارا بے تکاسا ہی سمجھیے قصیدہ تھا، اس قصیدے کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس کا جواب کے طور کہ حضور اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے بعد انہوں نے کسی کو امت کا وارث، رہنما، والی اور لیڈر نہیں بنایا تھا تو یہ سب سے بڑا الزام رسول اکرم پر ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں اگر ایک دن کے لیے بھی امت کو چھوڑ کے جاتے تھے تو کسی کو اپوائنٹ کر کے اپنی جگہ پہ نائب بنا کے جاتے تھے، جبکہ آپ کا دین قیامت تک ویلڈ ہے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، ظاہری طور پر پردہ فرما رہے ہیں، آپ کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ ایک دن کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں امت کو چھوڑ کے تو کسی کو وارث بنا کے جا رہے ہیں، اور آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کی شریعت بھی ہمیشہ چلنے والی اور کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے تصور کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو امت کا وارث نہیں بنایا؟ میں آپ کو بتا دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کسی کو امت کا وارث نہیں بنایا، حقیقت میں وہ کسی اور نبی کے لیے گنجائش کے قائل ہیں کہ بھائی جب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور کوئی وارث بھی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ختم نبوت سے جو ہے وہ ختم نبوت کا جو عقیدہ وہ بالائے طاق رکھ کر کے کوئی بھی آ کر کے جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، کیونکہ امت کو بغیر رہنما، بغیر لیڈر کے، بغیر ہادی و رہنما کے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضور کے بعد حضور نے کسی کو بنایا نہیں تھا، اب گنجائش تھی، لہٰذا فلاں آدمی نے دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نے کسی کو امت کا وارث نہیں بنایا، ان لوگوں کے اندر کئی جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ایگزیکٹلی، جبکہ جو یہ مان کر چلتے ہیں کہ حضور نے ختم نبوت کر کے دین کو مکمل کر کے علی کو اپنا وارث قیامت تک کے لیے اور پھر امامت کے سلسلے کو اپنا مقرر کر دیا، بتا کے چلے گئے، ان کے یہاں دروازہ اتنا مضبوط بند ہے نا نبوت کا کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی جھوٹا نبی سامنے آئے۔ کیوں؟ اسے کہ گنجائش ہی ختم کر دی گئی ہے
کہ نبی بس ایک تھے، مکمل ہو گیا دین، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب امت کی رہنمائی کی ضرورت ہے. نبی نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا، جس کا میں امیر رہا اب علی اس کا امیر ہے. اب جو میری اطاعت کرتا رہا اب علی کی اطاعت کرے. یہ ساری حدیثیں ہیں، یہ ساری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. تو ان سب کے باوجود اگر کوئی عقیدہ آج بھی رکھتا ہے تو یہ گویا اتنا بڑا رسک لے رہا ہے کہ نبی مکرم پر اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایسا کام بھی نہیں کیا کہ جاتے ہوئے کسی کا انتظام کرتے. عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو لوگوں نے بنایا، ان کو بھی فکر تھی کہ میرے بعد میں کسی کو بنا کے جاؤں ورنہ امت گمراہ ہو جائے گی. حضرت عمر کو انہوں نے نامزد کر دیا. اگر نبی مکرم نے کسی کو نہیں بنایا تھا اور امت پر چھوڑ دیا تھا تو یہی کوشش کیوں نہیں حضرت ابوبکر نے کی؟ یہی بات کیوں نہیں کی کہ میں حضرت عمر کو اپنا میرے بعد کا جانشین نہیں بناؤں گا؟ کیونکہ امت کو حضور نے ان کی حالت پر چھوڑ دیا تھا تو میں کوئی جرأت نہیں کرتا ہوں. یا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ اتنے غیر ذمہ دار تھے کہ اپنی بات کے امت کا کوئی خیال انہیں نہیں تھا اور یہ خیال حضرت ابوبکر کو ہونے لگا. حضرت ابوبکر زیادہ ذمہ دار ثابت ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر اس کے بعد حضرت عمر کم از کم یہ کرتے، انہوں نے بھی 6 رکنی شورا بٹھا کر کے مرنے سے پہلے انتظام کیا کہ میرے بعد جو ہے نا مسئلہ جو ہے نا امت انتشار کا شکار نہ ہو. خدا کے بندو سوچو کہ تم نے بھی جن کو بنایا ان کو بھی فکر ہے کہ میرے بعد کسی کو بنانے چاہیے، تو کیا نبی مکرم نے ایسا کام نہیں کیا کہ میرے بعد کسی کو نہیں بنانا ہے؟ ایسی سوچ بھی سکتا ہے کوئی؟ یہی وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بنیادی سوال اٹھا کر کے جواب تلاش کرنا ہے. ہمارے پاس دلیلوں کے ساتھ 1-2 دلیل نہیں، قرآنی آیات سے لے کے احادیث کی ایک بہت طویل فہرست ہے کہ جس سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم نے نعوذ باللہ کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے انہوں نے کام کو ادھورا نہیں چھوڑا بلکہ اپنی ذمہ داری نبھائی. مولا کائنات کو اپنا وارث قرار دیا، ولی قرار دیا امت کا، اور امیر قرار دیا مومنین کا. اور مولا کائنات کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین، اور پورے وہ جو 12 خلفائے راشدین المہدیین ہیں، پہلے امام علی ہیں، آخر میں امام مہدی ہیں. یہ مکمل فہرست ہمارے پاس موجود ہے. اگر اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو کبھی بھی کسی بھی وقت آئے اور ہم سے بحث کرے. جی چیلنج کر کے شاید ہدایت پا جائیں، نہیں تو گمراہی رہیں گے اور قوم کو بھی گمراہ نہ کریں. دوسرا سوال تھا ان کا، بہت ہی اس میں بھی سمندر جو ہے وہ کوزے میں ہے کہ درود شریف میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں؟ دیکھیں واضح ہے آل محمد. ابھی یہ تو عجیب و غریب بات ہے، جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ان کو تو ذرا برابر بھی سوچنا نہیں چاہیے کہ جب درود ابراہیمی میں یہ ہے کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے ابراہیم اور آپ کی آل پاک پر درود تو نے بھیجا پروردگار، تو اسی طرح محمد اس کی آل پر. تو کیا آل ابراہیم سے مراد نمرود کی قوم تھی؟ آل ابراہیم سے مراد کیا اس زمانے کے جتنے بھی لوگ جو بت پرست تھے وہ تھے کہ جن پر درود جو ہے نازل ہوا؟ کتنے لوگ حضرت ابراہیم کی امت میں تھے؟ کیا آپ ان کو مانیں گے کہ آل ابراہیم سے مراد جو ہے نا وہ نمرود کے لوگ ہیں اور بت پرست لوگ ہیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے آل ابراہیم سے مراد جن سے ذریت ابراہیم آگے بڑھی، جن سے ابراہیم علیہ السلام کا مشن آگے بڑھا، وہ کون ہیں؟ حضرت اسماعیل ہیں اور حضرت اسحاق ہیں، اور وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے آگے اس مسئلے کو آگے پہنچا. قرآن نے بھی اہل بیت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا، تو یہی ہستیاں ہیں. تو پھر جب واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے تو درود ان پر بھیجا جاتا ہے کہ جن سے گناہ سرزد نہ ہو، جو پاک ہو، پاکیزہ، منزہ ہو تمام ان دنیا کے خیال عیوب اور نقائص سے. اگر امت سب جو ہے نا آل بن گئی ہے جناب، تو پھر آپ اپنے اوپر درود بھیجتے ہیں تو آپ اپنا نام لے کر بھی درود پڑھ لیں بھائی. تو پھر تو مولانا صاحب وہی بات ہوگی کہ کھڑکی بھی آ گئی تھی، در بھی آ گئے تھے، یہ تو مسئلہ ہے. پھر آل سے مراد اگر ادھر ادھر جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی آل ہے نا، آپ کی آل تو نہیں ہے.
حضور کی آل کا انٹروڈکشن حضور کرائیں گے یا آپ کرائیں گے؟ عجیب بات ہے. ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اہل بیت میں کون ہے کون ہے. کس کی اہل بیت؟ رسول اللہ کی اہل بیت. رسول اللہ کی اہل بیت ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ہونی چاہیے. رسول کی آل اولاد ہماری طرف سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے یا حضور ڈیسائیڈ کریں گے؟ حضور نے فرما دیا، کسا میں جمع کر کے فرمایا، نام لے کے فرمایا، ہر طرح سے حضور نے ان کا انٹروڈکشن دیا کہ یہ میری آل ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ اہل سنت اور اہل تشیع صحیح مسلم سے لے کے تمام اہل سنت کی کتاب موجود ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت ہے، فرمایا ہؤلاء اہل بیت، یہی میری اہل بیت، یہی میری اہل بیت ہے. بالکل جی. ایگزیکٹلی. چلیے آگے کوئی اور ان کا سوال تھا. وہ سورہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ آیت ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر اس طرح کی چیز ہمارے پاس ہوتی تو اس دن ہم بہت بڑی عید کا دن قرار دیتے. حضرت عمر سے وہ کہتے آپ بتائیں کہ وہ کون سی آیت ہے. ایک یہودی ہے کہتے قرآن مجید میں، یہ اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے جس دن وہ آیت نازل ہوئی، بہت بڑی عید قرار دیتے. حضرت عمر نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا کہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا آج کا وہ دن ہے کہ جس دن میں نے دین کو تمہارے مکمل کر دیا، نعمتوں کو میں نے تمام کر دیا اور تمہارے دین سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا. تو پھر کہتے ہیں ہاں وہ میں نے وہ پتہ ہے سورہ وہ میدان عرفہ میں نازل ہوئی. میدان عرفہ میں نازل نہیں، اس کا شان نزول میدان عرفہ نہیں ہے، وہی میدان غدیر ہے جہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل ہوئی. اس سے پہلے یا ایھا الرسول کی آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت. اس کے بعد جب نبی مکرم نے دین کے مکمل ہونے کا مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کے ساتھ اعلان کر دیا تب جا کے یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ ایک یہودی کے نزدیک بھی بہت بڑے عید کا دن ہے جس دن ایسی آیت نازل ہوئی ہے. ہمارے نزدیک بھی غدیر کا جو دن ہے وہ عید اللہ الاکبر ہے، بہت بڑی عید کا دن ہے. ہم اسی لیے عید مناتے ہیں اسی دن. بالکل مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. باتیں بہت ساری ہیں، پھر ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے، لیکن ہم سوالوں پہ فوکس رکھتے ہیں. مولانا صاحب لندن سے سوال تھا سید زادی 7 سال سے جناب لگاتار ہم اس سوال کا جواب دیتے آ رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں بعض لوگ جو ہے نا اسی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے 7 سال سے جواب دیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، سینسیٹیو مسئلہ ہے. آپ اپنے مرجع اور مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع کریں اور ان کے مطابق عمل کریں. اگر خیر سید زادی کرنا چاہتی ہے غیر سید سے تو وہ رجوع کرے، اگر اپنے مجتہد کی اجازت ہے تو آپ کریں. لیکن اس کو اس طرح جو ہے نا بار بار پوچھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت جو ہے سادات کی شان میں گستاخی ہے کہ بار بار اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں. جناب یقینی طور پہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا آپ کا جواب، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے ناظرین تھے ان کے سوالات کے جوابات بھرپور طریقے سے مولانا صاحب نے دیے ہیں. بہت سارے کالرز اب بھی انتظار کر رہے ہیں، سو وی ہیو ٹو گو ٹو دی اندر کالر. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں. مولانا کی خدمت میں بہت بہت آداب. عرفان شاہ صاحب ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام آج بھی چل رہا ہے. بسم اللہ. تو سوال تو میرا یہ تھا چھوٹا سا کہ جیسے اہل سنت والجماعت ہیں، انہوں نے نا 4 اماموں کے اوپر اجتماع کیا ہوا ہے. جی جی. کہ امام مالک، امام حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ. جی جی. تو جب یہ مثالیں دیتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ان سے کہا آپ ان اماموں کی مثالیں دیتے ہو تو امام جعفر صادق کی کیوں نہیں مثال دیتے؟ وہ تو اہل بیت میں ہیں اور ان کے وہ استاد بھی ہیں. تو پھر وہ تھوڑے سے شرمندہ ہوئے. نہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم کو یہ ان کو یہ، مگر وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ ہیں.
مگر جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا آپس کی مسئلے کی تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم میں چاروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک ہی ہیں. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان میں اختلاف کہ وہ جب مساجد میں ایک دوسرے کی جاتے ہیں تو وہ کئی ایسا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ دیوبندی جو ہیں ان کو اپنی مسجد میں نہ آنا چاہیے، اگر آئیں تو یہ اجازت لے کے آئیں، کیونکہ یہ ڈفرینٹ ان کی تھاٹ آف اسکول ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی. عرفان صاحب اگر سوال پہ فوکس کریں آپ. میں اس پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے مذہب اہل بیت میں جیسے ہمارا جو ہے ہمارا فنڈامنٹلی ان سے بہت اختلاف ہے کہ ہم علی علیہ السلام سے اسلام کو شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو جیسے ہمیں بھی اختلافات ہیں، ڈفرینٹ ہیں، اسماعیلی ہیں، زیدی ہیں، ہم اثنا عشری ہیں. تو میرے پوچھنے کا سوال کا یہ مطلب تھا کہ ہم امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس کا ہمیں ماننے کا فائدہ کیا ہے جبکہ ہمارے تینوں مسلک جو ہیں ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، آپس میں پروگرام نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے امام بارگاہ میں نہیں جاتے. تو ہم تینوں جو ہیں امام علی کو پہلا امام مانتے ہیں اور وہ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. تو ان کو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے علی صاحب. عرفان شاہ صاحب شکریہ. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا، یہ پریجڈس بہت زیادہ ہے. میں نے دیکھا کہ ہم اہل تشیعوں میں بہت زیادہ پریجڈس ہے سادات اور غیر سادات کا نا، بہت یہ ڈفرنس ہے. یعنی کہ جو غیر سادات ہیں میں نے کسی دفعہ محسوس کیا وہ سادات کے ساتھ مذاق کرنے یا یاری دوستی کرنے میں بھی کتراتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہے؟ ہمیں غیر سادات کے ساتھ بھی یاروں دوستوں والا سلوک رکھنا چاہیے، جہاں یاری دوستی ہوتی ہے یہاں پھر رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پلیز ذرا ایکسپلین کریں کہ کیوں اتنا گیپ کریٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جواب بالکل آپ تک پہنچیں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تعارف کرائیں گے پلیز؟ جی میں سے بول رہا ہوں، میرا نام ہے ملک بدرالدین. جی میرے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی پلیز. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ہے تو مسلمان لیکن بدنصیبی سے کوئی لگتا ہے کہ پٹڑی سے اتر رہا ہے. تو اس کے ساتھ میری بحث مباحثہ ہوئی تو اس نے سوال کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے وہ 7 کے 8 برس کی تھی تو شادی کی. تو میں وہاں پہ کنفیوز ہو گیا. تو قبلہ عابدی صاحب سے درخواست ہے کہ جو مصنف حدیثیں ہیں ان کے مطابق جو صحیح ان کی عمر تھی اس کے بارے میں پلیز، یعنی کہ جو میں ان حدیثوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ مولا علی علیہ السلام سے جا کے جڑتی ہیں. ٹھیک ہے شکریہ. دوسرا سوال ملک صاحب. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے قبلہ عرض کر رہے تھے شراب کے بارے میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ شراب کا اور اللہ معاف کرے خنزیر بھی بیچ رہا ہے، تو اس کو کوئی آپ چیز بیچ رہے ہیں تو کیا اس کو بیچنا ایسے آدمی کے آگے وہ چیز اپنی وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ میرے 2 سوال ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہے ٹیلی ویژن، آپ کو بالکل جوابات آپ کے سوالات کے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قاضی صاحب سعید سرکار کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ سید علی جان. بسم اللہ سعید سرکار. میں شروع سے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، بہت ہی مدلل اور پاکیزہ گفتگو آپ نے فرمائی ہے. تو سرکار سوال سے پہلے کہ ایک بات یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں ان میں سے ایک بھی سید زادی نہیں تھی، اور بعض ایسی بھی تھی جن کے باپ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی. تو جب لوگوں نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ان سے رسول کے بعد، تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، تم پر یہ حرام ہے. تو رسول کی بیٹیوں کے لیے وہ کیسے اس کی اجازت دے دے گا یا خود رسول دے دیں گے؟ اور ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈفرنس ہے
لوگوں میں وہ اس لیے ہے کہ مثال کے طور پر اگر منزل لندن ہے تو کوئی 10 میل پہ کھڑا ہو گیا لندن سے پہلے، کوئی 20 میل پہ پہلے کھڑا ہے، کوئی 30 میل پہ پہلے کھڑا ہے، اور کوئی منزل پہ ہے تو فرق تو ہوگا. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سورہ یوسف آیت نمبر 98 کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم گناہگار ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں سرکار جی کہ ہم گناہگار ہیں، آپ دعا کر دیجئے. اور اگر دعا جو ہے صرف اللہ ہی سے خود کی جاتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا وسیلہ انہوں نے کیوں اختیار کیا، جبکہ گناہگار وہ خود ہی تھے، اور انہوں نے یہ مانا بھی کہ ہم گناہگار ہیں، مگر اپنے والد ماجد سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں کہ وہ ہمیں بخش دے. ٹھیک تو یہ جی جناب شکریہ، کیونکہ جناب بہت بہت شکریہ. اچھا اب ہم کالز نہیں لے پائیں گے کیونکہ وقت پروگرام میں بہت کم رہ گیا. ہمارے پاس صرف 10 سے 12 منٹ ہے اور تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں. مولانا صاحب تو اجازت ہو تو سوالات کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے عرفان شاہ صاحب تھے لندن سے، جی امام جعفر صادق سے انہوں نے لنک کیا کہ 4 ائمہ اہل سنت کے ہیں، اور میرے خیال میں بند کریں وہ کال جو ہے نا وہ جی عرفان شاہ صاحب نے پہلی تو یہ بات جو کہی کہ 4 اماموں پر اہل سنت کا اجتماع ہے، یہ بات ان کے شاید علم میں نہیں ہے کہ کوئی اجتماع 4 اماموں پر نہیں ہے. اگر 4 اماموں پر اجتماع ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے ماننے والے کو کافر کی حد تک بات نہ کرتے. یہ آپ اجتماع والی بات جو ہے نا وہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ کرے کہ کاش ایسا ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ان 4 کو فقیہ مانتے ہیں اور امام مانتے ہیں تو ان 4 کے جو استاد ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام، تو ان کی فقہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہر عقل مند کو جو ہے وہ یہ سوال کر کے جواب تلاش کرنا ہے. آپ جب جواب تلاش کرنے کی طرف جائیں گے تو ایک اور سوال سامنے آ جاتا ہے کہ صرف 4 ہی امام اہل سنت کے یہاں کیوں ہیں، 5واں کیوں نہیں بنا؟ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 80 سال تقریباً کوئی امام نہیں تھا، تو اس پیریڈ میں رہنے والوں کی فقہ کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کس کی فقہ پر عمل کیا؟ صحابہ میں بھی نہیں ہے یہ 4 امام، نہ اہل بیت میں سے ہیں. ان کے لیے تو اتنی بڑی پرابلم آ جاتی ہے جب آپ بحث کرنے کے لیے آتے ہیں نا. یا تو آپ کو اہل بیت سے لینا ہے دین جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یا پھر صحابہ کی طرف ہی چلیں، صحابہ سے دین لے لیں. اگر صحابہ سے لیتے تو پھر آپ اپنا امام کا جو امامت کا سلسلہ ہے صحابہ سے آپ کو شروع کر دینا چاہیے. وہاں سے کوئی امام نہیں ہے. خلافت بھی ختم ہو گئی. طب تابعین آ گئے، تابعین کے بعد طب تابعین آ گئے، تابعین کے بعد طب تابعین میں یہ جو ہے 4 امام ایک کے بعد دیگری آتے ہیں، پھر اس کے بعد 5واں نہیں ہوتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ جواب مختصر میں دے رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے گا. جواب مختصر یہ ہے کہ جب حکمرانوں نے مذہب اہل بیت کو پھلتے پھولتے دیکھا، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کی اس عظیم کیفیت سے ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا، تو امام کے مقابل میں ایک دکان جو ہے وہ قائم کی اور امام ہی کے شاگردوں کو اٹھا کر کے امت کا انہیں امام بنایا. کس نے بنایا؟ حکمرانوں نے بنایا. پھر جب حکمرانوں میں کی دلچسپی اس میں نہ رہی تو 4 کے بعد 5واں انہوں نے نہیں بنایا. اس لیے 4 ہی بنے. پہلے بھی نہیں بنے اس لیے کہ کسی حکمران نے کسی کو امام نہیں بنایا، اور 4 بنائے منصور دوانقی نے اور بنو عباسیہ نے، تو ان کی طرف گئے، وہ اہل بیت کے مقابل میں بنائے. پھر اس کے بعد جناب حکمرانوں کو اس میں دلچسپی نہیں رہی تو پھر کوئی امام نہیں بنا. میرے بھائی، دین
ایک دن، 2 دن، ایک زمانے، ایک صدی کا نہیں ہوتا. دین قیامت تک چلنے والا دین ہوتا ہے. سرکار دو عالم کی شریعت، سرکار دو عالم کی فقہ قیامت تک چلنے والی فقہ ہے. تو آپ کو ایسے سورس اور ایسے سلسلے کی طرف آنا ہوگا کہ جہاں پر کہیں ایک دن کی بھی بیچ میں گیپ نہیں ہے، فاصلہ نہیں، گنجائش نہیں، ہر چیز مکمل ہو. اب ہمارے پاس جو فقہ ہے، ہم برملا بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کسی کی ہمیں کوئی بھی دل آزاری کا مقصد نہیں ہے، نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنی بات کرنے کا بھی ہمیں بھرپور حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، ہم برملا یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم سے براہ راست دین شیعہ جتنے تھے علی علیہ السلام سے انہوں نے لیا. مولا کائنات کے بعد امام حسن سے بھرپور انہوں نے دین کو لیا. امام حسن کے بعد امام حسین کے زمانے میں جتنے شیعہ تھے انہوں نے امام حسین سے لیا. امام حسین کے بعد امام زین العابدین سے دین کو لیا. امام زین العابدین کے علیہ السلام کے بعد امام محمد باقر سے دین کو لیا. اس کے بعد امام جعفر صادق کو لیا. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کو لیا، یہاں تک کہ امام مہدی 12ویں امام مہدی علیہ السلام تک. پھر ہم نے اس کو بھی امام کے ہمارے درمیان بظاہر ظاہری طور پر ہم ان سے ایکسس نہیں رکھتے، ان سے دسترسی نہیں ہے، تو مجتہدین سے ہم نے دین لیا. وہ دین ہمارا تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اہل بیت اطہار کا واحد راستہ ہے کہ جہاں پر کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی کسی طرح کی پرابلم بھی، الجھن بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے جو یہ فرمایا کہ ہمارے درمیان میں بھی کچھ فرقے ہیں، کچھ اسماعیلی ہیں، کچھ زیدی ہیں، کچھ اثنا عشری ہیں، ہم نے کسی کی بھی کوئی بھی ذمہ داری نہ لی ہے، نہ ہم لے سکتے ہیں. ہم اثنا عشری ہیں، جو شیعہ ہیں اس دنیا میں، جو پورے سلسلے کے ماننے والے ہیں، 12 اماموں تک جو آنے والے ہیں. اگر ایک امام کو بھی کسی نے انکار کیا یا مس کیا تو وہ برحق نہیں ہے. جو اثنا عشری ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اثنا عشری نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ راستہ ہی بدل لیتے ہیں تو آپ کی نجات کا کوئی سامان بھی مہیا نہیں ہوتا ہے. اسماعیلی کی ہم نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، زیدی کی ہم نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، اور آغا خانیوں کی ہم نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی اور کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں. ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت سنیوں کے مقابل میں جو شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں ان کے درمیان کوئی پرابلم نہیں ہے. 12 کے 12. حد یہ ہے کہ خود معصومین نے اجازت دی ہے کہ اگر چھٹے امام کی حدیث تم نے بیان کرنی ہو اور بھول گئے ہو، تم نے ان کے بابا کا نام لے لیا ہو یا پھر ان کے بیٹے کا نام لے لیا ہو کہ جو امام ہے، تو تم کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب ایک ہی کلام، ایک ہی نور، ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں. ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک سوال اس کا جواب آپ دے چکے تھے، سادات اور غیر سادات کا جو سلسلہ ہے. باقی انہوں نے جو فرمایا کہ سید اور غیر سید، سعادت سید میں بڑا گیپ کیوں ہے، ایسا فرق کیوں ہے، میرے بھائی ہم نے یہ فرق نہیں رکھا ہے، نہ ہمیں اختیار حاصل ہے. ہم خدا نہ خواستہ کسی طرح کی کوئی بھی چیز اپنی طرف سے بنانے والے نہیں ہیں، کیونکہ شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں اس کو کہ جو 100% اہل بیت اطہار کی اتباع کرے. یہ اللہ نے بنایا ہے فرق. ہر گھر کی طرح خانہ خدا تو نہیں ہے نا، بیت المقدس ہر دوسری جگہ کی طرح نہیں ہے، مسجد بھی آپ کے گھروں کی طرح نہیں ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. جب چیزوں میں اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں تو انسانوں میں بھی اعلیٰ انسان ہوتے ہیں، اور سید غیر سید جو نورانی گھرانے سے جو نسلی طور پر پہنچے ہیں سادات، ان کا احترام قرآن کے نزدیک اور اہل بیت اطہار کے نزدیک اور خدا کے نزدیک ثابت ہے. یہ ہمارے اور آپ کی بنائی ہوئی بات ہے بھی نہیں ہے. البتہ ملنا جلنا، دوستی یاری وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، رشتہ داری اور دیگر مسائل جو ہے نا وہ مختلف ہیں. لیکن ایک فرق ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہے اور وہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. برمنگھم سے ملک بدر منیر صاحب، چپتا ہوا سوال ہے. جی ہاں، اور اس پہ کافی جو ہے وہ ڈیبیٹس بھی ہوئی ہیں. اہل سنت کی کتابوں سے نعوذ باللہ من ذالک 6، 7 یا 9 سال کی عمر حضرت عائشہ کی بتائی جاتی ہے شادی کے وقت مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اہل بیت اطہار کی احادیث سے اور ان کے کلام پاک سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم
کی شادی حضرت عائشہ سے اس وقت ہوئی جب کہ ان کی عمر 19 سے 26 سال کی روایتیں ہیں، 19 سال سے 26 سال تک کی روایتیں ہیں. لہٰذا ہمارے نزدیک یہ بات بالکل غلط ہے کہ سرکار دو عالم نے کسی 6 سال کی یا 8 سال کی یا 9 سال کی لڑکی سے عقد نکاح کیا ہو. کیسے مان لیتے ہیں وہ علماء، کیسے کہہ دیتے ہیں؟ اور اگر ہمارے بھائی کی تشفی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے حوالے دیں کہ جن حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر جو ہے 19 سال سے کم نہیں تھی، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ای میل ہمارا نوٹ کر لیں اور رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو حوالے بھی بھیج دیں گے. جی جناب، مطلب ان کا دوسرا سوال تھا، اگر کوئی شراب کا یا اور دوسرا کاروبار کرتا ہے جی جو حرام ہے جی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اسے تعلقات رکھنے چاہیے؟ دیکھیے تعلقات جیسے دوسرے مشرکوں سے کافروں سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس حد تک تو آپ کسی کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں جو خنزیر بیچتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب پیتا ہے، مسلمان بھی ہے، اس حد تک ٹھیک ہے. انسانی ایک رشتہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ دوستی رکھیں، ہمدردی رکھیں، اس کو اہمیت دیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، کھانا پینا کریں، یہ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. آخری سید علی جان صاحب کی خوبصورت ان کے سوال کے اندر ہی جواب تھا اور بہت اچھا انہوں نے اپنے سوال کو رکھا جس کے اندر جواب بھی تھا. بالکل ہم ان کی تائید کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ مولانا صاحب. وقت کا پتہ نہیں چلا، میری خواہش ہے 1 گھنٹہ اور صحیح، لیکن ٹاک بیک پہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرا پروگرام بھی تیار ہے. آج کی اس پروگرام میں جس طریقے سے آپ نے بھرپور رہنمائی کی ہے تمام ناظرین کی، اور یہ تو آپ کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مولانا صاحب موجود ہوتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس پروگرام کو پچھلے 7 سالوں سے کر رہے ہیں. 350 سے زیادہ ایپیسوڈز کی آ چکی ہیں. ایک پوری لائبریری یونیورسٹی موجود ہے کیجئے سوال کی یوٹیوب کے اوپر اور انٹرنیٹ کے دوسرے ویب براؤزرز کے اوپر، جہاں پہ جائیں اور آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. یہاں میں ناظرین کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام پہلے ہفتے کی شب ہوتا تھا، لیکن اب سے یہ پروگرام آپ ہر بدھ کی شب 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک دیکھ سکتے ہیں. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. مولانا صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ وی لک فارورڈ فار دا نیکسٹ ویک. جلدی سے آ جائے. آپ کی طرح مجھے بھی انتظار رہے گا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے، سیم چینل، سیم ٹائم اینڈ سیم پروگرام. آپ کا پسندیدہ کیجئے سوال. السلام علیکم.